لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر موجودات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر موجودات ہے۔ خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، سب یہ کہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور یہاں یہ مقام تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، یا رب تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ منزل ہے میرے مولا بادشاہ، اور یہ آپ کو یہی ملے گا۔ خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے، اور حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے۔ کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے تھا، اے کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے تھا، وہ سیدہ کا لاڈلا حسین ہے۔ کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے تھا، وہ سیدہ کا لاڈلا حسین ہے۔ اور ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا؟ اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا؟ صدا یہ سیدہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، صدا یہ سیدہ کی تھی
کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ صدا یہ سیدہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ اور حرم میں حشر سا بپا ہوا، معصومہ نے پھوپھی سے جب کہا مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ اور تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ حسین بھی مگر ڈٹا رہا، ہاں پسر جماؤں کی لاش پر جو مطمئن کھڑا رہا، پسر جماؤں کی لاش پر جو مطمئن کھڑا رہا، ہاں پسر جماؤں کی لاش پر جو مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین پڑھ کے نمال سبودی سیدہ تے دو وکھرے سجن بلائے، ہاتھ نہ پہ باس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے چند سیدہ، جدہ ظہر والے جنگ مکوے سی تے میں کندہ سی عباس بلائے، نہ تو سے نہ میں اوسان تے کنوے سی آیان دی بار۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین سے التماس ہے کہ آگے کے تشریف لیں تاکہ قبلہ کو دوبارہ کہنے کی زحمت نہ ہو۔ 5 روزہ مجالس کا سلسلے کی چوتھی مجلس تھی اور کل تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ 7 بجے ٹھیک تشریف لے آئیے تاکہ قبلہ اپنے ٹائم پر بیٹھ سکیں۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی سے، وہ رونق افروزی ممبر ہوں۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ قبلہ اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات بھیجیے محمد صلی علی محمد۔
بند کر دو بیٹا، بند کر دو، موبائل بند کر دو اپنے سب۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر انداز ہے بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ مطلب جو ہماری گفتگو جاری ہے، جو آپ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں کہ ظہور سے متعلق، غیبت سے متعلق اور عقیدہ مہدویت سے متعلق وہ تمام روایات تمام تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن جو بھی پیش کریں گے وہ سب اپنے برادران کی کتابوں سے، اور مقصد کیا ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اس عقیدے کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہے بھائی، عقیدہ مہدویت یہ خیر یہ ہمارا افتخار ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے تعلق ہے تو ہمارا فخر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف ہماری ہے، وہاں تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ من کر المہدی فقد کفر، وہاں تو یہ ہے نظریہ کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اسی لیے وہاں سے سیاست اور خاص طور پر سیاستہ سے اور بھی مستدرک وغیرہ کی بھی روایت آ جائے گی، کنز الاموال کی بھی آ جائے گی، اب 2 بجے سے کوشش کریں گے زیادہ روایت پیش کر دیں، تو اسی لیے میں نے آپ سے کل گزارش بھی کی تھی کہ میرے پرچے کو مت دیکھیے گا، کاغذ لانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی لفظ غلط کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری کی پوری وہ حدیث آپ کے سامنے نقل کر دی جائے اور ریکارڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیا ہوگا ریکارڈ ہو جائے گی، تاکہ کل کوئی مجھے چیلنج بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، دیکھیے یہ تو ہے ہی نہیں ایسا، ٹھیک ہے نا، اور یا کہہ دیں کہ وہ لفظ کچھ اور تھے آپ نے کچھ اور کہا، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لفظ جتنے بھی جیسے بھی ہیں وہ سب کی سب روایت آپ کے سامنے پہنچ جائیں سارے حوالوں کے ساتھ، اور ایک ایک حوالہ مضبوط اطمینان رکھیے، میرے پاس جب تک کتاب نہ ہو میں حوالہ نہیں دیتا، کتابیں میرے پاس ہیں، جس کو دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ لے گا، اور پھر میں نے پیسے کے لیے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی معلوم ہو جائے کہ عقیدہ مہدویت اور عقیدہ غیبت یہ صرف ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ پورے عالم اسلام میں، عالم اسلام نہیں بلکہ ایک چیز اور آگے بڑھ کر آپ کو کہہ دوں کہ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے ان کی بات نہیں کر رہا جو لادین ہے، جن کا دین کوئی نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مولدین کی بات نہیں کر رہا، دہریوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مذہب، کوئی دنیا کا مذہب اٹھا لیجئے وہاں پہ آپ کو یہ عقیدہ غیبت ملے گا، کوئی، اس کا مطلب انسان کی فطرت میں شروع سے ایک بات موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا جو ساری انسانیت کو نجات دلائے گا، ہے نا، پہلے یہ سمجھ رہے بات کو سمجھ رہے، یعنی اس کا مطلب شروع سے یہ عقیدہ ٹھیک ہے، لوگوں کے مذہب بن گئے، ہزاروں مذہب بن گئے، میں شمار کرنے بیٹھا تھا تقریباً 3000 کے قریب اس وقت مذہب، مذاق نہیں کر رہا ہوں، 3 جلدوں میں کتاب ہے میرے پاس جس میں 2500 مذاہب کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں نہیں ہے وہ الگ ہے، جن کا ذکر اس میں کتاب پرانی لکھی ہوئی ہے نا، تو اور بھی ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں نا روزانہ ایک نیا مذہب ہے نا، لوگ انسانی اپنی ترقی کر گئی، اب 4 آدمی بیٹھتے ہیں ایک مذہب بنا لیتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ان کے مقابلے میں، یعنی یہ مذہب ایسی چیز ہو گئی کہ اپنی مرضی کا بنانا ہے، جو اچھا لگے وہ مذہب بنا دو، ایسی ہے نا، ہاں، جبکہ دین کس کا کام ہے دینا، مذہب کس کا، اللہ کا کام ہے دینا، دین تو رسول بھی نہیں بنا سکتا، جانتے ہیں نا، بنا سکتے تو بتا دیجیے، میں آپ کے سامنے بات کروں، دین رسول بھی نہیں بنا سکتا، رسول کا کام ہے پہنچانا، اگر رسول کا کام پہنچانا نہ ہوتا تو آئے بلغ کا معنی کیا ہے، رسول تو شروع سے جانتے تھے کہ علی مولا ہے، جانتے تھے نا، لیکن پہنچایا کب، جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ پہنچا دو، جب ولایت میں کی احتیاط کہ جانتا ہے اللہ کا رسول روزے خلقت سے جانتا ہے، جب سے اللہ کے رسول کا نور خلق ہوا، جب سے جانتا ہے کہ میں نبی ہوں یہ ولی ہے، میں رسول ہوں یہ میرا وسیع ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن اس کے باوجود پابند ہے کس کا، حکم الہی کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیکھا آیت میں کتنا زور ہے، کتنا وزن ہے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے تو دین کسی کا کام نہیں ہے بنانا، دین رسول نہیں بنا سکتا، دین نبی نہیں بنا سکتا، دین پیغمبر نہیں بنا سکتا، دین اللہ کا، دین کس کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اس کا ہے، میں نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، فرضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کیا، تم کون ہو پسند کرنے والے، میں نے تم لوگوں کے لیے دین کو پسند کیا ہے، میں دین پسند کروں گا، میں دین بتاؤں گا کیا ہے، رسول کا کام کیا ہے، پہنچانا،
امام کا کام کیا ہے؟ جو کچھ رسول نے پہنچایا ہے اپنا سب کچھ مٹا دے اس دین کو بچانے کے لیے. سیدھی سی بات ہو گئی نا. ترتیب آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ ایسے بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اب یہاں جو بیٹھا کہتا میرا عقیدہ تو یہ ہے، میرا عقیدہ کہہ رہا میرا عقیدہ. میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا رسول دیتا ہے، جو اللہ کا ولی دیتا ہے، جو ایمان. عقیدہ ایسے بنتا ہے. میں بناؤں گا اپنی مرضی سے عقیدہ کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے، کیا مطلب ہوا؟ عقیدہ بنتا ہے جیسے امام بنائے گا، جیسے امام دے گا، وہ عقیدہ ہوتا ہے. اس پہ جان اٹھا دو، اس پہ ڈٹ جاؤ. اپنی مرضی نہیں، دین میں اپنی مرضی. اپنی مرضی جس نے ڈالنے کی کوشش کی برباد ہو گئی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت میں تباہ ہو جائے. اپنی مرضی. ہمیشہ دیکھنا یہ ہے کہ مولا کی مرضی کیا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ مولا کی مرضی کیا ہے. کتنے کردار گناتا چلا جاؤں جو مولا کی مرضی میں ڈوب گئے تھے. ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں تھی. اپنا دل چاہتا ہے جنگ کرے، لیکن مولا کی مرضی ہے جنگ نہ کرو. پہنچ گئے آپ نے ذہن. اپنی مرضی کیا ہے؟ جنگ کرے. طاقت بھی ہے، تلوار بھی ہے، شجاعت بھی ہے. مولا کہتا ہے جنگ نہیں کرنی. اب کون ہوگا بہترین، جو اپنی مرضی کرے گا یا مولا کی؟ تو اتنی بڑی بڑی مثالیں علی کے شیعوں تمہارے سامنے تاریخ میں رکھی ہیں کہ اپنی مرضی کچھ بھی ہو، عظمت اسی وقت انسان کو ملے گی جب اپنے مولا کی مرضی کو دیکھے گا. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. یہ ہے عبد صالح. کون عبد صالح؟ عباس ابن علی. زیارت ہر جگہ پڑھتے بھی ہے، لکھی ہوئی بھی آپ نے دیکھے نا. اور جس کی زیارت میں یہ بات ہے وہ عبد صالح جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی، اپنے امام حسن کی اطاعت کی، اپنے امام حسین کی اطاعت کی. اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا تھا. صلوات بھیجیے محمد علیہ مرضی نہیں. لہذا کیا ہوا جب لوگوں نے اپنی مرضیاں ڈالنی شروع کی تو عقیدہ تو تھا نا لاشعور میں کہ ایک آئے گا، کیونکہ ظلم و ستم تو شروع ہو گیا. جناب آدم کے بعد سے ان کے زمانے میں شروع ہو گیا. پہلا ظلم تو یہی ہو گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. اس کو روشنی ڈال چکا میں. ایسا ہوا نا، شروع ہو گیا. تو جب سے انسان انتظار میں تو مذہب بدلتے گئے مگر یہ عقیدہ رہا نا عقیدہ. تو دنیا کا کوئی مذہب، کہہ رہا ہوں آپ سے، مذہب اگر ہے تو مذہب کوئی ایسا نہیں جس میں عقیدہ انتظار. سب جگہ انتظار. مسیحیوں میں انتظار اپنے تمام فرقوں سمیت، ان کے جتنے بھی فرقے ہیں، یہودیوں کے بھی فرقے، یاد رکھیے گا، یہودیوں کے فرقوں سمیت انتظار موجود. ہندوؤں میں 350 سے زیادہ مذہب ہیں. ان کے مذہب بنانے پہ ان کے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جس کی چاہے پوجا کر لیں. جانتے نا کوئی پابندی ہے. بیٹ کو دیوتا بنا کے بیٹ کی پوجا کرتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے؟ کیونکہ وہاں کوئی پابندی نہیں. جس کو آپ کو دیوتا بنانا ہے بنا لیجیے. بلی کو بنا لیجیے، چوہے کو بنا لیجیے. آپ مذاق نہیں سمجھیے گا. میں دیکھ کر آیا ہوں، چوہوں کے مندر بھی دیکھ کر آیا ہوں. وہاں چوہوں کی پوجا ہوتی. بندر تو خیر بہت بڑا دیوتا ہے، ہنومان جی ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. بندر تو بہت بڑی چیز ہے، متبرک چیز ہے. گائے اس سے بھی متبرک ہے، ہاتھی اس سے کوئی ہے نا. میں نے کہا نا ہر چیز کی پوجا ہے وہاں. سانپ کی پوجا ہے. جس جو آپ کو پسند آ جائے ایک دیوتا بنا لیجیے. سمجھیے آپ، کسی شخص کو کوئی بڑا ہیرو گزرا، دیوتا بن گیا. ہیروئن گزری، دیوی. دیوتی نہیں بھائی، کیا کر رہا؟ دیوتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ان کا 350 تو مذہب گنے ہوئے نا. باقی جو مرضی تمہاری بنا لو بھائی. میں نے کہا نا بیٹ کی پوجا کر رہے ہیں. بیٹ بنا لیا، اس کے روز کے پوجا کر رہے ہیں. پجاری بن گئے، اس کے کھلاڑی کے پجاری بن گئے. کھلاڑی کا مجسمہ بنا دیا، اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو وہاں تو کوئی پابند نہیں. لیکن وہاں بھی عقیدہ انتظار ہے. یاد رکھیے گا، وہاں بھی عقیدہ ہے. کسی کے عقیدے میں وشنو واپس آئے گا، کسی کے اس میں رام واپس آئے گا، کسی کے اس میں کرشنا واپس آئے گا.
اور آگے وہی بات کہ ظلم و ستم سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. چینیوں کے جتنے مذہب ہیں، کنفیوشس واپس آئے گا، کسی عقیدے میں مانی واپس آئے گا، کسی میں مصدق واپس آئے گا، سب واپس آئے گا، یہودا واپس آئے گا. یہ تک عقیدہ سر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عقیدہ انتظار فطرت انسانی میں ہے. اور جو دین نہیں رکھتے ان کا کوئی دین نہیں، لیکن وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کاش کوئی تو آ جائے. چاہے سیاسی لیڈر ہو، ماؤ کی صورت میں، لینن کی صورت میں، مینڈیلا کی صورت میں، کسی بھی صورت میں کوئی تو آئے. تو یہ انتظار 7 ارب انسانوں کی فطرت میں ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے. وہ کیا؟ انتظار. کس کا انتظار؟ مسیحی بھی انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا عدل و انصاف سے بھر دے گا دنیا کو. کیوں؟ تمہاری عدل و انصاف نہیں ہے، بڑے ڈھول پیٹتے ہو. سوشل جسٹس کے ہے نا، مگر انتظار تو وہاں بھی ہے. عقیدہ ان کا یورپ میں انتظار نہیں ہے. تو یورپ میں تو رہتے ہیں سب سے زیادہ مسیحی بھائی ہمارے، تو وہ کیا ہے؟ انتظار کر رہے نہیں کر رہے؟ ورنہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، مسیح آئے گا اس دنیا کو پر کرنے کا عدالت سے. ایسا ہے نا، تو انتظار کیوں کرو بھائی؟ آپ کے تو ہے نا عدالت. یورپ میں عدالت ہے نہیں ہے. امریکہ ان سب کا صاحب بہادر، انصاف کا ٹھیکیدار، انسانیت کا ٹھیکیدار. مگر اس کی انسانیت کب جاگتی ہے؟ جب اس کے کسی پسندیدہ ملک پہ کوئی گولی مار کے چلا جائے. ایک اسرائیلی کو مار دو، ساری انسانیت کھڑی ہو جائے گی. این جی او ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. اور عراق میں ہزاروں بچوں کو مار دو، فلسطینیوں کے ہزاروں بچوں کو مار دو. نہیں، ان کا رائٹ ہے، اسرائیل کا رائٹ ہے. کشمیریوں کو مار دو، یہ اس کا رائٹ ہے. اس موذی کا، بدبخت کا، اس کو بھی یہاں تک پہنچانے میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اللہ سب سے پوچھے گا. جو کشمیریوں پہ ظلم کا باعث بنے. مودی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا ہے، موقع دیا گیا مودی کو موذی بننے کا. وہ اپنی جگہ کہ وہ شیطان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. وہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ شیطان ہے، وہ لوگ جانتے ہیں. لیکن ایسے تھوڑی بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اس وقت انسانی لگتی تو وہاں تو آپ چھوڑیے، کہاں چلا گیا میں سیاست میں. بات کیا کر رہا تھا کہ وہاں تو سوشل جسٹس ہے نا، وہاں تو دونوں انصاف ہے. پھر کیوں انتظار؟ بس فطرت میں انتظار. یعنی لاشعوری طور پہ دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے کہ انصاف نہیں ہے، ورنہ انتظار کیوں؟ جانتا ہے کہ نہیں، بےمانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے. وہاں بھی عدالتیں اپنی مرضی کے، ہاں یہ نہ سمجھے عدالت نہیں، عدالتی فیصلے وہاں بھی پابند ہیں بڑے بڑے اداروں کے. یہ آپ مقدمات کو چھوڑو، جو عالمی مقدمات ہوتے ہیں اس میں مرضی کے فیصلے لکھوائے جاتے، مرضی کے فیصلے کروائے جاتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آئی بات؟ مرضی کے فیصلے لکھواؤ، مرضی کے فیصلے کرواؤ. تو ہر جگہ ایسی نا، تو بس ہر انسان لاشعوری طور پہ انتظار کر رہا ہے. انتظار، یہ ہے وہ عقیدہ انتظار. بس بات صرف اتنی ہے کہ کسی کا انتظار اپنے وجود سے بھی زیادہ ہے. دنیا میں ایک ہی مکتب ہے جس کا انتظار کیسا ہے کہ صبح سے شام تک کتنی بار وہ یہ دعا کرتا ہے، معبود تاجیل فرما، تاجیل فرما. یعنی اپنے وجود پر تو شک ہے، اپنے امام زمانہ کے وجود پر شک نہیں ہے. یہ اپنے وجود میں شک ہونے کا کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہا ہوں بھائی، جا کے مجلس پڑھو، ابھی آنکھ کھل جائے گی، گھر میں پڑھا ہوں، ہے نا. اس کو کہتے ہیں یہ وجود پہ. کبھی کبھی خیال ہوتا ہے نا، کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کاش یہ خواب ہوتا بھائی. اور کبھی خواب میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہ ہو، آنکھ کھل جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، جان چھٹی بھائی کیا دیکھ رہا تھا پتہ نہیں خواب میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ لیکن اس سے زیادہ یقین کس پر ہے؟ میں ہوں یا نہیں ہوں، میرا امام ہے، میرا امام. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ انتظار سب کر رہے ہیں، لیکن جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ شیطانی طاقتوں کا. انتظار وہ بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت میں آئے گا کون. اگر حقیقت میں نہ آنے کا، انہیں حقیقت میں آنے کا انہیں علم نہ ہوتا تو اس سے لڑنے کے لیے لشکر تیار نہ کر رہے ہوتے. جیسے فرعون، اللہ
لشکر تیار کر، جیسے فرعون لشکر تیار کر رہا تھا نہیں آنے دوں گا، نمرود تیار کر رہا تھا نہیں آنے دوں گا، آج کے بھی یہ نمرود اور فرعون لشکر کشی کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، کیوں لڑیں گے اس سے؟ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مہدی سے لڑیں گے، جب آئے گا تو شکر ادا کیا کرو خدا کا کہ تم اس مکتب پر پیدا ہوئے ہو، کہ یہ ساری خبریں تمہارے امام تمہیں دے کر جا چکے ہیں، سب دے کر شکر ادا کرو کہ وہ جو خبریں ملتی تھی کہ ایسے لشکر تیار ہوں گے، تو الحمدللہ بے شک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ساری دنیا میں، لیکن اتنا تو یقین ہے نا کہ وہ آنے والا ہم میں سے ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا ہم سے جھگڑا نہ کر رہی ہوتی، دنیا ہمارے خلاف محاذرائی نہ کر رہی ہوتی، دنیا ہمارے خلاف اتحاد نہ بنا رہی ہوتی۔ سمجھ میں آ گیا یہ مقدمہ؟ اب آئیے وہ روایات جو آپ کے سامنے پیش کر دیں، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے سب سے اہم حوالے وہ اس لیے بھی لکھ کے لاتا ہوں، خدا نہ کرے حوالہ آگے پیچھے نہ ہو جائے نا، پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو سبقت لسانی ہے، انسان ہے، اور میری عمر بھی اب 60 سال سے اوپر نکل گئی، ویسے بھی 60 سال سے اوپر والے کو کچھ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ اب آج وہ تشنگی دور کر دیں گے کہ صحاح کا ذکر ہو رہا ہے، مگر ابھی تک صحیحین نہیں ہے۔ صحاح میں بھی دو جو کتابیں ہیں ان کا مقام کچھ اور، صحیح ستہ، پھر اس میں بھی صحیحین۔ صحیحین کون کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح شریف۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ اب جلد وغیرہ کا میں حوالہ جو میرے پاس ہے وہ دوں گا، لیکن پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج بھی لوگ نہیں کہ جلد پر نہ جائیے گا، حدیث نمبر پہ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور باب جو بتاؤں گا، باب خروج المہدی ہے کہیں، باب انتظار الفرق، اس پہ، کیونکہ جلدوں کا مسئلہ یہی ہو گیا کہ پہلے صرف 3 جلدوں میں تھی نا، یہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم، اب کسی نے ایک شرح لکھی 6 جلدوں میں کر دی، کسی نے شرح لکھی 10 جلدوں میں کر دی، حتیٰ کہ بخاری شریف کی 20 جلدیں شرح کی موجود ہیں۔ تو جس کا 20 جلدیں ہوں گی وہ لے کر آ جائے گا، کہاں ہے تیسری جلد میں بتائیے، میں کیا جواب دوں گا بھائی؟ تو اسے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جلد بدل سکتی ہے، حدیث نمبر یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ باب خروج المہدی، سنن ابن ماجہ، باب خروج المہدی، یعنی باب ابواب قائم کرتے ہیں کتابوں میں، پھر اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ یہ کہیں تیسری جلد میں، کہیں چوتھی جلد میں، لیکن اس کے باوجود اب یہ نمبر یاد رکھیے، باب خروج المہدی، حدیث نمبر 4088، 40 یعنی 4088 یعنی 4088، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث کا نمبر یہ ہے، یخرج الناس من المشرق، آخری زمانے کی علامت بتائیے، یخرج الناس من المشرق یعتقون المہدی سلطانا، مشرق سے لوگ خروج کریں گے، مشرق سے یعنی حجاز کا مشرق۔ حجاز کا مشرق کیا ہوا؟ اروند رود یا دریائے قارون جس کو کہتے ہیں آپ، یا خلیج فارس جس کو کہتے ہیں، اس کے ادھر کا علاقہ، اس کے اس طرف کا علاقہ، عرب نہیں ہوگا، یعنی مطلب کیا ہوا کہ عرب۔ یخرج الناس من المشرق ویعتقون المہدی سلطانا، اور کیا کریں گے؟ وہ مہدی کے آنے کی راہ کو ہموار کریں گے، یعنی مہدی کے آنے سے پہلے قیام شروع ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ مہدی کے آنے کا انتظار ہے، مہدی کے آنے کا انتظار ہے۔ اپنے لشکروں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ تم امام زمانہ کے سپاہی ہو، تم کیا ہو؟ امام زمانہ کے پاس یہ لشکر اٹھے گا جو مہدی کے آمد کی راہ کو ہموار کرے گا، یعنی زمین سازی کرے گا، قیام اس کا بتا دے گا کہ یہ کسی کا لشکر ہے جس کی تیاری ہے۔ ڈرتے ہیں نا لوگ، مٹھی بھر لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، ابھی 2 دن پہلے بتایا تھا مگر لوگ ہی کم بیٹھے ہوئے تھے، میں کیا کروں، اس لیے 2 جملے تیار کر، 2 جملے کی تکرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ڈرتے ہیں نا؟ آپ یہ بتائیے جب آپ مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا، اسلحہ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہوتا ہوگا، تو پھر یہ دنیا ڈرتی کیوں ہے؟ ڈرتی کیوں ہے؟ کروڑوں انسان، کوئی اسلحہ ہے؟
توپ ہے, ٹینک ہے, کلشنکوف ہے, کوئی میزائل ہے, اسٹرنگر میزائل ہے, کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے نا, کچھ نہیں, خالی ہاتھ. اور اس میں بھی مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان سب ہے نہیں ہیں. اور دنیا بھر کے لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں, پیدل چل جائے. بھائی ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ پوری دنیا ڈرتی ہو. خبروں کا بھی بائیکاٹ, دینا نہیں خبریں. بھینس گر گئی, 3 گھنٹے لائیو دکھا رہا ہے کیسے نکلے گی, ہے نا؟ دیکھتے نا صبح شام تماشا اس میڈیا کا. بھینس گر گئی, لگایا بھینس کے پیچھے سب کو, پوری قوم کو, اور پوری قوم دیکھ کب باہر نکلے گی. خدا کے بندو, یہ میڈیا کی خبر ہے, لیکن جو خبر دینے والی ہے کیوں اندر ہی اندر کھول رہی کہ ہو کیا. جتنا ان کو مارو اتنا ہی ابھرتے چلے آتے. دنیا کے نقشے پہ ابھر رہے دبانا چاہ. 2 صدیوں کی داستان ہے, ابھی کی نہیں. 2 صدیوں سے کچلا جا رہا تھا. 2 صدیوں کے بعد اب کیا ہوا؟ وہ خون شہداء پکار رہا ہے, وہ خون شہداء آواز دے رہا ہے, لبیک لبیک. ایک ایک قطرہ پکار رہا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ذرا کر اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرما دیجیے. ابھی کی داستان نہیں نہ سمجھنے کہ ابھی تو پر مشکلات شروع, ابھی 40-45 نہیں, صدیوں کی داستان ہے. کس طرح انہیں کچلا ہے ہمیں, صدیوں کی داستان ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ لاکھ بندشوں کے باوجود روک نہیں پا رہے حسین کی آواز کو. کسی میں دم نہیں حسین کی آواز, اس لیے ڈرتے ہیں. ان لاکھوں کروڑوں پیدل لوگوں سے, خالی ہاتھ نہتے لوگوں سے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ مسئلہ ان 3-4 کروڑ آدمیوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پیدل جا رہے ہیں مرد, عورتیں, بچے, یہی تو وہ مشق ہے جو امام زمانہ کا ساتھ دینے کے لیے کرائی جا رہی ہے. ڈرل اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈرل ہو رہی ہے. جانتے ہیں کہ یہ صرف ایکسرسائز ہے, یہ ڈرل ہے. جب یہ لشکر بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن تم سے رکنے والا کچھ بھی نہیں. اگر نمرود ابراہیم کے آنے کو روک لیتا تو تم بھی روک سکتے تھے. اگر فرعون موسیٰ کے آنے کو روک دیتا تو تم بھی روک سکتے تھے. یہ ہے وہ نشانیاں. یخرج الناس من المشرق, قیام کریں گے کس لیے؟ تاکہ مہدی کے آنے سے پہلے اس کے لیے زمین لشکر بنایا جائے. کیوں غیبت میں گیا تھا امام؟ قلت الناصر, قلت الانصار. انصار نہیں تھے نا, ناصر نہیں تھے نا, مددگار نہیں تھے. اچھا فرض کر لیجیے, ایک فرض قائم کرتے ہیں. کربلا میں 72 تھے. اگر 72,000 ہوتے تو کیا نقشہ ہوتا؟ کچھ اور ہوتا نا, نہیں تھے نا مدد کرنے والے. 72 نے شجاعت دکھائی, شجاعت کے جوہر دکھائے, شہید ہو. اگر اس کے 72,000 ہوتے تو باقی اماموں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ ایک ہی جملہ کافی ہے چھٹے امام کا. جب کس نے سوال کیا تھا قیام نہیں کرتے, کیا قیام کروں؟ اگر میرے پاس اس بھیڑوں کے ریوڑ کے برابر بھی ہوتے نا, میں قیام کر لیتا. جب ریوڑ کے گلے کو گنا گیا تو 40 تھے. کتنے تھے؟ یعنی نام لیوا بہت تھے, مگر جیسے اماموں کی نصرت کے لیے چاہیے نا, ایسے نہیں تھے. سمجھ میں آگئی بات؟ تیاری ہو, انہی میں سے چھاٹا جائے گا نا, انہی میں سے نکالا جائے گا. آئیے دوسری حدیث جناب. اب یہ حدیث ہے تو وہاں کی, لیکن نقل کی گئی ہے کہاں سے؟ مولا کائنات سے. صلوات دیجیے محمد صلی اللہ محمد. اور یہ بھی جناب جہاں سے نقل کر رہا ہوں, سنن ابن ابی داؤد کتاب مہدی. کتاب مہدی, انہوں نے عنوان قائم کیا کتاب مہدی. فرماتے ہیں یخرج رجل من وراء النہر, یخرج رجل من وراء النہر یقال له حارث ابن حراس على مقدمته رجل یقال له منصور یعطی اور یمکن لآل محمد کما مکنت قریش برسول اللہ اوجب على كل مومن نصرہ او قال اجابتہ.
آگے آ جائیے تھوڑا سا حضرات، تھوڑا سا آگے آ جائیے. اب دیکھیے مولا کائنات سے نقل کی جا رہی حدیث کہ ایک مرد نہر کی طرف سے، نہر کے پیچھے سے، وراء النہر، نہر کے، ابھی پہلے وراء النہر کی ما وراء النہر کیا، آپ کو تشریح کر دیں. ما وراء النہر کے کئی معنی ہیں. ما وراء النہر ایک علاقے کا بھی نام ہے جو بصرے اور کوفے کے، جہاں پہ نصیبین میں لڑائی ہوئی تھی نا، دو دریاؤں کے درمیان، دجلہ اور نیل کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی، اسے بھی ما وراء النہر کے، وہ جناب نہر کے پیچھے، بصرہ نہر کے پیچھے کا علاقہ، جہاں جناب مسیب کا اور جناب سلمان بن سلد خزائی کا معرکہ ہوا تھا، تو وہ اس جگہ کو بھی ما وراء النہر کہتے ہیں. اور بڑے پیمانے پہ ما وراء النہر کسے کہتے ہیں؟ کیسپیئن سی کے پیچھے کا علاقہ، بحر خضر سب سے بڑا، یعنی وہ ایسا، اس سمندر تو نہیں ہے لیکن اس کو سمندر اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دنیا کی جھیل یا نہر کہہ لیجیے، کیسپیئن سی، کیونکہ اس کا کسی اور دوسرے سمندر سے رابطہ نہیں ہے، لیکن ہے سمندر کی طرح بہت بڑا. اس کا 8-10 ممالک تو ہو گئے نا، یہ جو کہلاتے ہیں سینٹرل ایشیا، تو سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بھی ما وراء النہر، اور کبھی ما وراء النہر کہا گیا وہی مشرق کے بعد والا علاقہ، یعنی خلیج فارس کے اس طرف، میڈیٹرینین کے اس طرف، بحر احمر کے اس طرف، دریائے قارون یا دریائے اروان، دونوں ناموں سے ایک ہی دریا کے، اس کے اس طرف کا علاقہ، یعنی عرب سے نہیں ہوگا. ما وراء النہر کا مطلب کیا ہے کہ عرب نہیں ہوگا. ایک مرد قیام کرے گا ما وراء النہر سے، نہر کے اس طرف سے ظاہر ہوگا. اب نہر سے مراد کیا، میں نے تشریح کر دیا آپ کے سامنے، یعنی عرب سرزمین سے نہیں آئے گا، آنا بھی نہیں چاہیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. صلی علی محمد. اس کا نام ہوگا حارث ابن حراس. کیا نام ہوگا اس کا؟ حارث ابن حراس. اور اس کے لشکر کا سردار ہوگا، اس کا نام ہوگا منصور. اس کا نام ہوگا منصور. یہ مولا فرماتے ہیں، مولا سے نقل کی ہے، سنن ابن ابی داؤد میں روایت. تو اس کے لشکر کے سالار کا نام ہوگا منصور، جو آل محمد کی حکومت کی راہ ہموار کرے گا. سبحان اللہ. یعنی مہدی نہیں ہے، مہدی کے لیے زمین سازی کرے گا، زمین ہموار کرے گا. تو اس کے لیے لڑیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے لڑیں گے جیسے کہ قریش نے حضور کے لیے راہ ہموار کی تھی. اور یاد رکھیے گا، میں روایتیں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے جانے کا. اب یہاں قریش سے کیا مراد ہے، اب اصل روایت بتا دیں. جیسے خاندان عبد المطلب یا بنی ہاشم نے راہ ہموار کی تھی، پہلے بنی ہاشم نے راہ ہموار کی تھی نا، غار ہرا پہلے سے چلا تھا، وہ ساتھ کھڑے تھے، سب ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے حضور کے ساتھ کھڑے تھے نا، زمین ہموار کی تھی. خبردار کوئی قریب مت آنا، سنو، نہیں مانتے نہیں مانو، لیکن جو میرا بھتیجا کہتا ہے سننا پڑے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ تو چلیے مان لیتے برادران کی بات کہ قریش نے جس طرح حضور کے لیے راہ ہموار کی تھی، یہ ایسے راہ ہموار کرے گا. ہر مومن پر لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے یا ان کی آواز پر لبیک کہے. کتنی بڑی علامت ہے. اب آئیے، اب کہتے ہیں نا لوگ کہ سب سے ذکر کر دیا، صحیحین کا ذکر نہیں آیا، تو اب صحیحین کی روایت کیجیے. اور صحیحین میں بھی کتاب الایمان، صحیح مسلم میں کتاب الایمان، اور صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق. یہ عنوان فہرست جب آپ دیکھیں نا، وہ فہرست کی بات ہے. بدء الخلق صحیح بخاری کی 4تھی جلد ہوگی جو 4 جلدوں والی ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی جلد کتاب الایمان میں. حدیث کا نمبر ہے 2244، 2000 نہیں 244. کتاب الایمان ایک میں، اور ایک میں ہے کتاب بدء الخلق. اور کتاب بدء الخلق میں پھر ذیلی ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، نزول عیسیٰ. نزول عیسیٰ. ٹھیک ہے. اب یہ صحیح ہے نا. آگے شرح ستہ کا آپ سے وعدہ کیا تھا، شرح ستہ سے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں فرماتے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں تمہاری کیا کیفیت ہوگی، کیا کام تم، کیا حال ہوگا تمہارا جب مریم کا بیٹا نازل ہوگا. جب مریم کا بیٹا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امامت عیسیٰ نہیں کریں گے، امامت کون کرے گا؟ جو ہماری روایت ہے نا، اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ امام کون ہوگا؟ مہدی. ان کیا بھی ہے روایت، لیکن ابھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو دیکھ رہے نا، ہے نا کہ عیسیٰ امامت. تو پوچھ لو بھائی کون کرے گا امامت.
پھر باقی مستدرک وغیرہ سے بتا دیں گے آپ کو، سب نے نام لکھا ہے، اسی لیے ترتیب سے پڑھ رہا ہوں. جب ان سب کو جمع کریں گے تو وہ ساری روایتیں وہی ہیں جو بہار الانوار میں ہیں، جو اصول کافی میں ہیں، جو وسائل الشیعہ، سب وہی روایتیں ہیں، سکینۃ البہار میں ساری وہ روایت. جب جمع کریں گے ساری روایت، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم الگ الگ نکال کے لائے نا، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، ایک کسی نے وہاں لکھ دی، ایک وہاں لکھ دی، ایک وہاں لکھ دی، تو جمع کرنے والے تو جمع کر سکتے نا، ایسی کون سی بڑی بات ہے، تو جمع کر لیا. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کیا ایک سوال ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جو میں ایک ایک دو روایتیں پیش کر رہا ہوں، ایک ایک دو نہیں ہے، اسی لیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب فلاں باب فلاں، یعنی بہت ساری آیتیں. ہم ایک ایک دو کیونکہ ہمارا وقت نہیں نا بھائی، ہم ایک ایک دو نکال کے لا رہے، پورے ابواب ہیں، اس میں سلسلے سے روایتی آگے بڑھیے. صحیح مسلم میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، جب عیسیٰ نازل ہوں گے ان کا سردار ان سے کہے گا، ان کے لشکر کا بھی ایک سردار ہوگا نا، یعنی ان کے لشکر کا سردار، جب عیسیٰ نازل ہوں گے ان کے لشکر کا سردار ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے. تو جناب عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ جناب عیسیٰ ہی مسلم کی حدیث ہے، جناب عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کے امیر و حاکم ہیں کیونکہ خداوند عالم نے اس امت کو محترم بنایا ہے. اب دیکھیے لفظوں کو کیسے گھما پھرا کے پیش کیا ہے، سمجھیے آپ، یہ ہوتی ہے ہوشیاری، سیکھ لیجئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات. جب جناب وہ نہیں کہہ رہے، آگے گھما پھرا کے کہا ہے لیکن صاف نہیں کہہ رہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے ان کے لشکری ان سے کہیں گے عیسیٰ سے آئیے نماز پڑھائیے، پیچھے ہٹیں گے. کہا نہیں، یہ حق اس امت کے امام کا ہے، یہ حق اس امت کے امام کا. پیچھے ہٹ جائیں گے، امام آگے ہو جائیں گے. تو جب عیسیٰ پیچھے ہوئے، مہدی آگے ہوئے، آپ کی یہاں بھی یہی، میری یہاں بھی یہی، تو جھگڑا کاہے کا ہے؟ امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے ہوتا ہے. ساری کہانی، ساری داستان اسی میں لکھی ہوئی ہے. اور مہدی کون؟ تمام تر منصبوں کے باوجود سنو عقیدے کی بات، اب تمہیں بتا رہا ہوں عقیدہ شیعہ عقیدہ ہے. تمام تر مراتب کے باوجود، ہر منصب کے باوجود، منجی بشر ہونے کے باوجود، مہدی اپنے تمام منصبوں کے باوجود اپنے جد علی سے تو افضل نہیں ہے نا. علی سے افضل نہیں، علی سے افضل نہیں، ابوہما افضلہما، وہ ابو الائمہ، وہ تمام اماموں سے افضل. تو جب عیسیٰ ماموم اور مہدی امام، آپ کی یہاں بھی میری یہاں بھی منصب بڑا امام کا یا ماموم کا؟ امام کا منصب بڑا. اب یہیں سے پیچھے چلے جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو ہم تمہیں کیسے سمجھائیں کہ علی کیا ہے؟ لکھ تو دیا، پڑھا نہیں. لکھ دیا، وہی والی بات ہے کہ لکھ تو دیا، پڑھا نہیں. خود تو پڑھ لو تم نے لکھا کیا ہے. پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں، یہ منصب اس امت کے امام کا ہے. مہدی کو آگے کریں گے، آپ امامت کیجئے. جب عیسیٰ پیچھے ہوئے، مہدی آگے ہوئے، تو مہدی کس کس کے امام ہو گئے؟ ہو گئے نا امام، ہو گئے امام. تو پھر علی کیا ہوا؟ علی کیا ہوا؟ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اب آئیے. مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، کے مولا، علی مولا، علی مولا. آئیے اب ایک اور حدیث آج کے لیے پھر انشاءاللہ باقی کر. اب پھر صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث. ایک لشکر کعبے سے جنگ کے لیے آئے گا. اچھا اس میں بھی بڑا ہے، بتا دیں آپ کو،
ہمارے یہاں تو بڑی تفصیلی حدیث ہے نا، یہ بہت تفصیلی پوری حدیث ہے صحیح میں، لیکن ایک لائن ادھر، ایک لائن ادھر، ایک لائن ادھر، دو لائنیں وہاں بکھیر دیا تاکہ کوئی پڑھے تو بھائی یوں ہی مجمل طور پہ پڑھتا چلا جائے، لیکن نکالنے والے سب نکال کے لے آتے ہیں، سامنے رکھ دیتے لوگ، یہ رہا بھائی صاحب، یہ رہا سارا جو کچھ لکھا ہے آپ نے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب چاہیں تو مٹا دیجیے، نکال دیجیے، وہ صحیح نہیں رہے گی ہے نا، نکال دیں گے تو صحیح کہاں سے رہے گی؟ ہاں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے ان کو کہ نکال دیا تو صحیح نہیں رہے گی۔ اب خیر وہ بڑے بڑے حاشیے لگنا شروع ہو گئے اس پہ بھی، لیکن خیر چلیے، ایک لشکر کعبے سے جنگ کے لیے آئے گا، کیا مطلب؟ یعنی کعبے پر حملہ کرے گا۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں جو آج ظاہر ہو گئی ہیں، حملہ کریں گے، مغربی افواج داخل ہو جائیں گی شام میں، اردن میں، عراق میں، نشانی ہے، داخل ہو جائیں گی مغربی افواج، داخل ہونا شروع ہو گئی شام میں، اردن میں، عراق میں، جدہ ریاض میں، آگے نا ماہرین کے طور پہ آگے آ تو گئے نا، آگے بھی نہیں آگے، ماہرین آئے، فوجی ماہرین حفاظت کرنے آئے۔ کس کی حفاظت کرنے آئے؟ مکہ مدینے کی بات۔ میں کہہ دوں تو گناہ، اقبال کہہ دے تو صحیح۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے جناب، کیا فرمایا؟ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے میں نے علامہ اقبال کا نام لے دیا، ورنہ کوئی دوڑ جاتا ہے ایف آئی آر کٹوانی، یہ کیا کہہ دیتا، یہ تو مولوی کا کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، تمہارا علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بڑی نظم ہے اس کی طویل۔ وہ نہیں پڑھاتے بچوں کو کالج اسکولوں میں، اپنے مطلب کا مال پڑھاتے ہیں، وہ جو انقلابی کلام ہے وہ سب الگ رکھو، جس کو پڑھنا کتاب خرید کے پڑھو، کتاب خریدنے کی کس میں فضل کون اقبال کی کتابیں خریدے ہوئے بیچارے کی۔ خیر ایک لشکر کعبے سے جنگ کے لیے آئے گا، حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اور جب ایک خشک بیابان صحرا میں پہنچے گا تو وہاں زمین میں دھس جائے گا۔ بس اس آخری نشانی کا انتظار کرو۔ وادی بیضا میں یہ لشکر آئے گا، کہیں بیضا ہے کہیں بیضا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وادی بیضا، اور اکثر لوگ دیکھ کے بھی آئیں گے، ناچیز دے کر آیا اسے، وہاں یہ آئے گا لشکر، اور صرف ایک آدمی زندہ بچے گا۔ کتنے بچیں گے؟ ایک آدمی، تاکہ وہ وحشتناک خبر لے کے واپس جائے کہ سب ڈر گئے، کوئی نہیں بتا، حملہ کرنے آئے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آئیے، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نے ایک ٹکڑا اور لگایا صحیح مسلم میں، اس میں ہے کتاب البیوع، یہ صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری میں ہے کتاب البیوع ما ذکر فی الاسواق، یہ باب ہے اس کا، جلد تیسری صفحہ 86، لیکن اب خیر جلدیں بدل سکتی ہے، مگر اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، اطمینان رکھیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہی ہے۔ اب آئیے صحیح مسلم، یہ حدیث جو چوتھی جلد میں، لیکن حدیث کا نمبر یاد رکھیے 2208، 2208، 2208۔ یہ بچوں کی وجہ سے مجھے انگریزی کی گنتی یاد کرنی پڑتی ہے، حالانکہ مجھے بڑی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، انگلش کے ایک دو لفظ بولتے بھی یقین جانے مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ہماری کل بھی میں نے اس کہا ہماری اپنی زبان بہت اچھی ہے، خدا کا شکر، کبھی احساس کمتری بھی نہیں ہوا، کبھی احساس کمتری، اتنا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اتنا ذخیرہ ہے ادبیات کا، اتنا ذخیرہ ہے جو فارسی عربی کے بعد سب سے زیادہ ہماری زبان میں ہے، آپ کی اور میری زبان میں ہے، سمجھ گئے؟ ہماری زبان میں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں تو سب چھینا ہوا ہے دنیا سے، وہ لٹیرے ہیں، عالمی قذاق ہیں، سب سے ثقافتیں چھین چھین کر اپنی ثقافت بنا لی، آپ کی الف لیلا چرائی، اپنا ہیری پوٹر تشکیل دے دیا۔ ہاں مذاق نہیں کر رہا، یہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں ہیری پوٹر پتہ نہیں کتنے قابل ہیں، امریکی ہم پتہ نہیں کیا کیا بلند ہیں، یہ ہماری الف لیلا چرائی، داستان الف لیلا چرائی جو صدیوں سے رائج تھی، یہاں پہلے ختم کر دی، یہاں سے سب اٹھا کے لے گئے۔ 73-74 تک کچھ اس کے ایک سبق پڑھایا جاتا تھا کتابوں میں، نا کہیں پڑھا دیا جاتا تھا ہمیں نصاب میں، اس کے بعد وہ چھٹی، کیوں؟ وہ سوال ہے جناب، اس کا امیر حمزہ، قصہ امیر حمزہ، یہ سارے کے سارے لے گئے، فارغ کر دیا، کتاب خانوں کو خالی کر دیا، اب وہاں بڑے قابل بن کے فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے، یہ ساری وہی داستان ہے۔
ہم پڑھتے تو کیا کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے جادو کا قالین جا رہا ہے، کیسے یہ کر رہا ہے، عجیب پاگل لوگ ہیں ہمارے لوگ، ایسا پرانی داستان ہے، اسی کو انہوں نے ہالی ووڈ سے بنا کے پیش کر دیا تو بڑی خوبصورت بڑی اچھی ہے۔ ہم کریں وہ پیے تو پن، ہم پیے تو پاپ، ایسے ہے یہی ہے نا، وہ پیے تو ثواب ہے، ہم پیے تو عذاب ہے۔ ہماری کتابیں لکھی ہوئی صدیوں کی پرانی، 1000 سال پرانی، وہ تو سب بےکاری ہے پرانا، کہتے ہیں یہ جناب 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے بھی وہ بیچارے سیکولرزم کے مارے، لبرلزم کے مارے ان کے ہم آواز ہو جاتے ہیں، یہ کیا 1000 سال پرانی باتیں چھوڑیے، تو ان چوروں کو تو پکڑو جو ہماری 1000 سال پرانی داستانوں کو ہالی ووڈ میں فلما کے اپنا نام دے دیتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی چور ہے تاریخ میں؟ پوری ہیری پوٹر پڑھ لیجیے، علی فیلا پڑھ لیجیے، داستان امیر حمزہ پڑھ لیجیے، سندباد کے 7 سفر پڑھ لیجیے، سب پڑھ لیجیے آپ، یہ عربی داستان ہے اور فارسی داستان ہے، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن وہ کیونکہ ہالی ووڈ میں بن کے آ رہے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہیں، وہاں بھی بات، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ جو اڑ رہا ہے قالین پہ، وہ کیسے اڑ رہا ہے؟ اس کے 10 سر نکل کے آ رہے ہیں تو وہ کیسے نکل کے آ رہے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ خیر جناب، پھر بات کہیں سے کہیں چلی گئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، غلام غلام ہوتا ہے، آقا آقا ہوتا ہے، غلام فکری غلام بھی ہوتا ہے، ہر میدان میں اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ اب یہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کعبے میں پناہ لے گا، اب انہوں نے قیام کو پناہ کا نام دے دیا، لیکن چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے لکھا، آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک شخص کعبے میں پناہ لے گا، اب یہ شخص تھا کعبے میں، پہلے تھا کہ کعبے پہ حملہ ہوگا، اب آیا دوسرے کا پہ نہیں، کوئی قیام کرے گا، کوئی پناہ لے گا کعبے میں، کوئی کعبے میں اپنی آمد کا اعلان کرے گا۔ سمجھ آگئی بات؟ ملاتے جائے نا کڑی کو، کوئی ہے جو کعبے میں آ کر رکن و مقام کے درمیان میں اپنے آنے کا اعلان کرے گا، بس اس کے مقابلے کے لیے لشکر چلے گا۔ ایک شخص کعبے میں پناہ لے گا اور لشکر اس کی طرف جائے گا۔ اب یہ لشکر کس کا بھی بتاتے ہیں اس کے بعد، اور لشکر اس کی طرف جائے گا کہ اچانک وہ لشکر زمین میں، جب لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، حجاز کے مکے کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ یہ لشکر آ رہا ہے، یہ لشکر آ رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ ان کے دلوں پہ سکون نازل کر دے گا، اس لشکر کو دھسا دے گا۔ کیوں؟ قوم میں گڑبڑ بھی ہونا، اگر رہبر صحیح ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لیکن اگر رہبر ہی 2 نمبر ہو پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی نا اللہ کی مدد۔ لیکن رہبر اگر عابد شب زندہ دار ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، اگر لوگوں کو تقوی کا درس دیتے ہیں تو خود بھی متقی ہیں، اگر لوگوں کو سادہ رہنے کا درس دیتے تو خود بھی سادہ ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، دری پہ بیٹھتے ہیں، اگر لوگوں کو سادہ کھانا کھانے کا تلقین کرتے، یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کھاؤ، تلقین کرتے، نصیحت کرتے تو خود بھی۔ اللہ کے بندو، تمہارے سوا ایسے رہبر ہیں کسی کے پاس؟ پھر ان پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان پر زبانیں کھولتے ہو، کبھی ان کا رہن سہن جا کے دیکھا ہے؟ جا کے دیکھ لو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، جاتے ہو نا زیارتوں پہ، جا کے دیکھ لو کہ جو تمہارے رہبر ہیں وہ رہتے کیسے ہیں، کیسے پتے پتے کوچوں میں ان کے گھر ہیں، جو دنیا میں کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں، ذہنوں پر راج کرتے ہیں، رہتے کیسے ہیں وہ؟ بیٹھتے کہاں ہیں وہ؟ آئے تھے نا پاپ فرانسس ویٹیکن سے، یاد ہے یا بھول گئے؟ وہ حیران ہو گیا تھا، حیران ہو گیا ان کوچے پتے پر، بیچارے کو تکلیف بھی تھی گھٹنوں کی، لیکن بھارت چل کے رہا، وہ گاڑی تو جا نہیں سکتی اندر، دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ شخص رہتا کیسے؟ زمین پہ بیٹھنا تھا، لیکن کیونکہ وہ آرتھرائٹس کا مریض تھا، پاپ فرانسس ہے بلکہ زندہ ہے، تو اس کے لیے بینچ رکھی گئی، اس لیے وہ ہمارا بھی رہبر، ہمارا مرجع بھی بینچ پہ بیٹھا اس کے احترام میں، کہ اس کو زمین پہ نہیں بٹھا سکتے، اس کو تکلیف ہے، ورنہ تو جو بھی آئے، صدر آئے، وزیر اعظم وہیں بیٹھے زمین پہ نہیں بیٹھے، سربراہان مملکت کتنے آئے
یہ کیوں آیا تھا پاپ فرانسس؟ کاش نائب امام کا منصب سمجھ میں آ جائے نا تمہیں، ہر شک و شبہ تمہارے دل و دماغ سے مٹ جائے گا کہ امام کیا ہوگا، امام کیا ہوگا. کیونکہ ان نائبین کی ذمہ داری ہے کہ یہ شناخت کرائیں اپنے عمل کے ذریعے سے، تمہیں قریب لے کر آئیں، اپنے امام سے قریب لے کر آئیں. کہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اپنے امام سے، زمانے کے امام سے قریب لے کر آئیں. کیوں آیا تھا جانتے ہیں؟ جب یہ دنیا کے سفاک ترین دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور شمالی عراق اور جنوبی عراق میں ظاہر مسیحی بھی تو رہتے ہیں، ان کو بھی پامال کیا اور کافر کہہ کے ان کی بچیوں کو کنیزی میں لے لیا کہ یہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت لے لو. اور کنیزی میں لینے کے بعد ان کا بازار لگایا، سب آن ریکارڈ موجود ہے چیز. بازار لگایا اور یہاں ان کے گلوں میں $100 $50 $150 کی قیمت لگا کے ان کو بٹھا دیا. وہ مظلوم ترین عورتیں، بچیاں بیچاری بازاروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سر جھکائے، ان کے چہروں سے نقابیں ہٹا دی کہ چہرہ دیکھو سودا کرو. ہر ایک کے سر پہ کلشن کوف اور راکٹ بردار مسلط، ان کو بیچا گیا، انسانیت کو بیچا گیا. کس کی سنت پہ عمل کیا؟ رسول نے کبھی ایسا کیا؟ کیا رسول نے غیر مسلموں کے علاقے فتح نہیں کیے؟ کہیں بازار لگایا ان کی بچیوں کا؟ لگایا کہیں بازار؟ کس کے پر عمل کیا؟ بیچ رہے جی. ہماری ہے 4 ایک آدمی نے پکڑی ہے میری ہے، جیسے جانور بھیڑ بکریاں نہیں بیچی جاتی، ایسے ان بیچارے مسیحیوں کی بچیوں کا بازار لگایا. خبر پہنچی آپ کے رہبر تک، آپ کے مرجے تک. ہماری جانیں قربان ان پر کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے عمل سے پورے تشیع کو عزت دی ہے. کچھ تو فرق کیا کرو. ایک وہ ہے جو تمہیں ساری دنیا میں عزت دے رہا ہے، تمہارا سر بلند کر رہا ہے تشیع کا. ایک وہ ہے کہ ہماری رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں، رسوا کرا دیتے ہیں ہمیں دوسروں کے سامنے. خیر چھوڑیے. بس بات پہنچی نجف. اس مرد بزرگ نے اعلان کیا ان سب بچوں کو خریدو. مخیر حضرات کو حکم دیا کہ چاہے 10 گنا پیسے دینے پڑے ان کو خریدو، سب کو خریدو اور ان کے گھروں میں واپس پہنچاؤ. پوری دنیا مسیحیت کا سر جھک گیا. ایسا لگتا تھا کہ پھر دوبارہ مباہلہ زندہ ہو گیا. پوری دنیا مسیحیت کا سر جھک گیا. وہ پاپ فرانسس کے دنیا بھر کے رہنما، حکمران، مذہبی رہنما مکے کے، مدینے کے، ویٹیکن جاتے تھے ملنے کے لیے. وہ ویٹیکن سے اٹھا اور تشیع کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نجف کے پتلے پتلے کوچوں میں پہنچ گیا. شکریہ ادا کرنے آیا تھا، صرف شکریہ. پوری دنیا مسیحیت حیران رہ گئی کہ یہ ہوا کیا. وہ جو کہتے تھے نا یہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ 2 اسلام ہیں. ایک کا راستہ وہ ہے جو لوگوں کی عورتوں بچیوں کو کنیز بنا کے بیچے، اور دوسرا یہ ہے جو ان کو واپس خرید کے ان کے گھروں پر پہنچا ہے. یہ ہے آل رسول کا راستہ، یہ ہے مذہب اہل بیت، یہ ہے مذہب حقہ. اگر یہ نائبین امام نہ ہوتے کہاں جاتے تم؟ لیکن کتنے دکھ کی بات، کتنے افسوس کی بات. میں کیا کہوں کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں مراجع اور فخر کرتے ہیں جیسے بڑی عبادت. میں تو دعا کر سکتا ہوں لوگ پروردگار ان کو ہدایت دے، اور ان کے پیچھے جاہلوں کا ایک ٹولہ، اسے کچھ پتہ ہی نہیں. ابھی آپ کوئی نعرہ لگاؤ تو بھی کہے گا زندہ باد، باہر جا کے اس کے خلاف نعرہ لگاؤ تو بھی کہے گا زندہ باد. میں پڑھ لوں جب بھی زندہ باد، بالکل میرے اگینسٹ کوئی پڑھنے مطالب کا بیان کر دے وہ بھی زندہ باد. اس کو نعرے لگانے سے غرض ہے بس. برا مت ماننا میری باتوں کا، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اس میں ذرہ پر جھوٹ کی گنجائش، کھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں. صحیح بات، یہی حق ہے. اگر یہ نائبین امام نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے؟
دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، تشیع کو دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ جہاں جہاں تم نہیں جانتے تھے، انصاف سے بتاؤ، تمہیں معلوم تھا یمن میں کہ اتنے شیعہ ہوں گے؟ کہاں نہیں؟ نائجیریا کا پتہ تھا؟ شام میں معلوم تھا اتنے ہوں گے؟ کہاں تھا؟ لیکن نہیں، کیا کیا ہے علماء نے؟ پوری دنیا کو بتا دیا کہ تشیع ہر جگہ موجود ہے اور طاقت کے ساتھ موجود ہے، اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اگر نائبین امام کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کوئی امام اپنا نائب نہ بناتا۔ نائب معصوم کو تھوڑی بنایا، کتنے شاگرد تیار کیے ہر امام نے؟ کیوں تیار کیے؟ کہہ دیتے بھائی ضرورت ہی نہیں شاگرد، تو مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا۔ نہیں، تاکہ ہمارے ماننے والے جاہل نہ رہ جائیں۔ جاؤ اس کا حکم مانو گے، سمجھو ہمارا حکم مانا۔ مسلم کو بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت، میرے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ ابو بصیر کو بھیجا چھٹے امام کا، جو اس کی بات مانے گا اس نے میری بات مانی۔ حشام کو بھیجا، جو امام کے صحابیوں کی بات کروں، حشام ابن حکم چھٹے امام، جو اس کی بات مانے گا۔ بصرے بھیجا، جو اس کی بات مانے گا اس نے میری بات مانی۔ تو جو امام اپنی ظاہری حیات میں اپنے نائبین بنا رہا ہے، وہ جب غیبت میں جائے گا تو یہی چھوڑ دے گا سب کو، جاؤ لاوارث ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ عقل کیا کہتی؟ نہیں، ایک سلسلہ ہے، نیابت کا ایک سلسلہ ہے، عمل بتا رہا ہے نا، عمل اسی لیے اسی کی تقلید ہوتی ہے جس کا عمل زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ کبھی کسی نے انہیں معصوم کہا ہے کیا؟ نہیں کہا بھائی، کب کہا معصوم؟ لیکن نہیں، انہی سے تو پہچان ہوگی کہ جب یہ ایسا ہے غلام تو آقا کیا ہوگا۔ جب غلام سے دنیا کانپ رہی ہے، غلاموں سے کانپ رہی ہے، برا بھلا کہتے ہو خامنائی کو، اس جیسا مجاہد ہے کوئی تو بتاؤ۔ سیستانی کو برا کہتے ہو، خامنائی کو برا کہتے ہو، تو پھر کون ہے تمہارا آئیڈیل؟ بتاؤ تمہارا آئیڈیل ہے کون؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہے؟ بورس جانسن ہے؟ مودی ہے؟ کون ہے تمہارا آئیڈیل؟ یہ ہے وہ جو تشیع کے آئیڈیل ہیں، جنہوں نے پوری دنیا سے مذہب حق کی حقانیت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں جانے دیکھے، ہزاروں بہکنا مت، خدا کے لیے مت بہکنا، کبھی مت بہکنا، وابستہ رہو ان دروں سے، یہ تمہیں بہکنے نہیں دیں گے۔ ان کو کیا لالچ ہے تم سے؟ مجھے بتاؤ، انہیں کیا لالچ ہے؟ انہیں صرف ایک ہی لالچ ہے کہ علی کے شیعہ بہکنے نہ پائے۔ انہیں صرف ایک لالچ ہے، صرف ایک لالچ ہے کہ علی کے شیعہ ان کو کوئی بہکا ہی نہیں، علی کے شیعوں کو کوئی دشمن ہاتھ صاف نہ کر دے ان کے اوپر۔ ہے ایسا؟ ہر ایک نائب بنائے؟ کیوں کہا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو رجل الفقیہ؟ کیوں کہا؟ ضرورت کیا ہے فقیہ کی جب امام موجود ہے؟ لیکن نہیں، خط لکھ کے بتایا ہر زبان میں تو ہم موجود ہیں، لیکن ہمیں وہی پسند ہے جو فقیہ ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا۔ جاہلوں سے دوستی نہیں ہے اہل بیت کی۔ ان کے گھر میں تو کنیزیں آئیں تو عالمہ بن گئی، غلام آئے قرآن کے حافظ بن گئے۔ وہ ہے کہ جن کے گھر میں جو غلامی کرے تو وہ کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیتے ہیں، ہے نا؟ چاہے فضہ ہو چاہے قنبر ہو، کوئی بھی ہو، ان غلام جون ہو، جو بھی ہو، حبیب کو خط لکھا۔ اور کب لکھا؟ جب بہن نے فرمائش کی ہے۔ دیکھیے شب شہادت ہے، لیکن کیونکہ کل یہاں شبی برآمد ہوگی نا، شبی تابوت باب الحوائج، تو میں کل کے لیے وہ مسائل رکھا ہوں معصوم کے، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ آج میں کچھ اور جو میرا گفتگو کا تسلسل تھا اسی کے مطابق مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب دستوں پہ دستے آنے شروع ہوئے، رسالوں پہ رسالے، سب کو پیغام دے دیے کہ سب کربلا پہنچو، کربلا کو 3000 4000 5000 گھیرا ڈالتے جا رہے، ایسے نیم دائرے کی شکل میں گھیر لیا تھا حسین کے خیموں کو نا۔ تو سب بہن نے کہا تھا بھائی آپ کے بھی تو دوست ہیں اتنے، آپ بھی تو خط لکھے، تو متعدد خط لکھے تھے۔ تو حسین نے 2 جگہ سے جواب بھی آیا تھا، لوگ بھی آئے تھے، یاد رکھیے میں کتاب میں بھی اپنی لکھ چکا ہوں، ایک بصرہ سے اور ایک کوفہ سے۔ بصرے سے جو لوگ آئے تھے ان کو میں پڑھ بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں۔ خیر جناب، کوفے کا خط کس کے نام لکھا؟ حبیب ابن مظاہر کے، بچپن کے دوست، فقیہ کوفہ، رجل الفقیہ یعنی مرد فقیہ، حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب، تیرا آقا حسین دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے،
جب میں نرغے میں آ گیا ہوں دشمنوں کے، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے کربلا پہنچ جاؤ۔ غلام، ناکہ بندی ہے نا شہر کی، نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے، لیکن راستہ بنا کہ غلام داخل ہوا شہر میں، جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد پوچھا حبیب کا، بتایا گیا کہ بازار میں ہے۔ یہ بازار میں آ گیا، بازار میں دیکھا ایک دکان پہ خزاف کی خریداری کر رہے ہیں۔ کان میں جا کے سرگوشی کے انداز میں کہا انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد۔ سنا، ہاتھ پکڑ کے گوشے میں لے گیا، کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے امامے میں چھپا ہوا خط نکالا، کہا یہ میرے مولا کا خط ہے تیرے۔ حبیب نے خط پڑھا، پیشانی پہ شکنیں نمودار ہو گئی، پریشانی۔ کہا اچھا تو الگ پہنچ، میں الگ پہنچتا ہوں، گھر پہنچ۔ مہمان خانے میں قاصد کو بٹھایا، گھر میں داخل ہوئے، زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی، آتے سوال کیا حبیب پریشان کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ پریشانی کیا اثر ہو؟ ہاں میرے مولا حسین کا قاصد آیا تھا، تیرا پوچھتا ہوا تیری ملاقات ہوئی؟ کہ ہاں ملاقات ہوئی، بٹھایا ہے باہر اس کو مہمان۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے جب حسین کا پیغام آتا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ پریشانی کی بات ہے، یہ ہے حسین کا خط، دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہو، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ وہ مومنہ کہتی ہے پھر کیا ہوا، کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کوئی تو ساتھ دے نہیں رہا ان میں سے، میں اکیلا کیا کروں گا جا کے؟ بس اتنا سنا تھا، وہ مومنہ کھڑی ہوئی اور کہتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں یا اپنی چادر پھینک دی اس کے اوپر، اور دیوار میں لگی ہوئی حبیب ابن مظاہر کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، نکالا، تو بیٹھ، یہ چادر پہن کے گھر میں بیٹھ اور سوچ تجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں۔ حبیب، یہی محبت تھی، یہی دعوت تھا غلامی کا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تو اس طرح سے اعلان برات کر دے گا اپنے مولا سے۔ بس حبیب کھڑے ہوئے، چادر پھر اس کے سر پہ ڈالی، بیٹھا، بیٹھ، تلوار واپس، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ جیسے کوفے کی دوسری عورتوں نے بے وفائی کی ہے نا، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے شوہر کا، کوئی اپنے بیٹے کا، کوئی اپنے باپ کا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو بھی ان میں سے تو نہیں ہوگے، بیٹھ جا، بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں۔ غلام کو خلعت دے کے رخصت کیا، قاصد کو رخصت کیا، غلام کو طلب کیا، الگ الگ نکلنا ہے، کیونکہ ہر جگہ پابندی ہے، پہرے ہیں، اور پھر حبیب تو پہچانا جاتا ہے نا کوفے میں۔ نصف شب کا وقت طے ہوا کہ فلاں مقام پہ مجھے ملنا۔ غلام پہنچ گیا، حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، راستہ بنانا ہے گلی کچھوں سے، کوئی دیکھے بھی نہیں، پہچانے بھی نہیں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھوڑا پیر پٹک رہا ہے، دو گھوڑے تیار کھڑے، اور غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ہاتھ پھیر کر کہتا جاتا ہے بس تھوڑی دیر اور دیکھوں گا، اگر میرا مولا حبیب آ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا فرزند زہرا کی مدد کے لیے۔ حبیب نے آسمان کی نگاہ کی، پروردگار یہ کیسا مسئلہ ہے؟ غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے دعا دی، غلام کو راستہ بنانے میں دیر ہوئی کہ بھلا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، سوار ہوئے اپنے اپنے گھوڑے، چلے کربلا سے کئی کوس کا فاصلہ ہے نا، کربلا سے کوفہ آپ تو دیکھ کے آ چکے ہیں، کئی کوس کا فاصلہ ہے، 1 گھنٹے کا راستہ تو نہیں ہوئے۔ اور ادھر فجر کی نماز کے بعد حسین نے خیموں کے باہر مسند لگوا دی، مسند پہ بیٹھے حسین، تکیے سے سہارا لیا، اور چاروں طرف انصار بیٹھے، اور امام کی نظریں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف، نگاہیں ادھر، کچھ گرد و غبار نمودار ہوا، جیسی گرد و غبار ظاہر ہوا حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے اس گرد و غبار کی طرف دیکھا، سمجھ گئے اب کوئی ہمارا آ رہا ہے، سب نے تکبیر کا جواب تکبیر سے دیا، اللہ اکبر۔ اور جب گرد و غبار چھٹا تو دونوں سوار ظاہر ہوئے، حسین نے مسکرا کے اپنے انصار سے کہا جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ انصار حسینی اٹھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے نمایاں کون ہوگا؟
عباس سے علی، علی کا بیٹا عباس، علی اکبر بھی ساتھ، حبیب کا نام آیا سب دوڑے حبیب کی، حبیب نے سب کو آتے دیکھا، خاص طور پہ عباس سے علی کو، تو فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے فرزند بوتراب میں اس قابل نہیں کہ علی کا لال میرے استقبال کے لیے، نہیں حبیب میرے مولا نے خود بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے۔ اپنے حلقے میں لے کر یا انصار حسینی حبیب کو لے کر آ رہے ہیں اپنے حلقے میں، جب قریب ہوا خیمہ گاہ سے دوڑا، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی ابھی، کچھ نہیں پوچھا حبیب نے کہ آپ کے ساتھ کتنے ہیں، مخالفوں کا لشکر کتنا، اسے اس کی کیا غرض، سامنے لاکھوں کا لشکر ہو اسے کیا پرواہ، حسین کے ساتھ کوئی بھی نہ اسے کیا پرواہ، وہ تو اپنا ذمہ دار ہے بس اپنا، کہتا ہے مولا مجھے دیر تو نہیں ہوگی، سر اٹھایا سینے سے لگایا حسین، نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، بالکل صحیح، ایک ایک کر کے انصار حسینی معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اچانک جناب فضا پہنچی، سلام کیا حبیب، اور کہتی ہے کہ حبیب تجھے مبارک ہو، حیران ہو گئے حبیب، ہاں میرے لیے بہت سعادت کا وقت ہے کہ میں حسین کی اپنے آقا کی خدمت میں ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور چوری کھا رہا ہے، کیوں تجھے مبارکباد نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام ہے، پیغام بھیجا، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا، جاؤ میرے بھائی کو میرا سلام کہو، پس اگر آپ جانتے نا حبیب کا کیا حال ہوا ہوگا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا، سر پیٹتا ہے، منہ پیٹتا ہے، چلاتا جاتا ہے، بار الہ، یہ کیسا وقت آ گیا علیہ رسول، کیسا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے، روایت ختم ہو جاتی ہے، میں دو جملے ضرور پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنا مان ہے، مطمئن تھی شب عاشور زینب جس کے ایسے ایسے بھائی ہو، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، خیمے چلتے رہے، لٹتے رہے، اور اشتیاء بیویوں کے سروں سے چادر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین